अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में बात करें बदलते मौसम की, तो मुल्क में मानसून का तूफ़ानी स्पेल जारी है। बालाई इलाकों समेत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में फिर बादल बरस पड़े। लाड़काना, हैदराबाद, सांगढ़ और अंदरून सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। जबकि बलोचिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाम बहक। PDMA ने आज फिर बालाई इलाकों समेत पंजाब, KP और बलोचिस्तान में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। लाड़काना, सांगढ़, नौशहर फेरोज, जैकबाबाद और घोटकी में बारिश। सिंध की कई नहरों में शगाफ पड़ गए। खैरपुर, सोहबतपुर में 3 मकामात पर बंद टूट गए। जैकबाबाद, मीरानपुर, जबकि टुंडो आदम केनाल में भी शगाफ। भटशा, टुंडो आदम पर रोहड़ी केनाल में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दादू, हैदराबाद, जोही में भी कई देहात ज़ेरे आब आ गए। KP के शहरों पेशावर, DI खान, टास्क और जनूबी वज़ीरिस्तान में मुसलसल बारिश है। चित्राल में जानी नुकसान पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खैबर बाड़ा में बकरियों समेत दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। बुनेर में 3 किलोमीटर की सड़क पानी में बह गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में बारिश। पस्तूर में मरियम नवाज फ्लड रिलीफ कैंप पानी में डूब गया। उधर भिम्बर, समाहनी, आज़ाद कश्मीर और दीगर मकामात पर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के इलाके शाहदरा में बारिश के बायस नशेबी इलाकों और मुतादिद सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अहमद हसन से। अहमद, इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले लाहौर के इलाके शाहदरा में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद अंडरपास में पानी जमा हो गया। दूसरी जानिब नशेबी इलाके के मुताबिक सड़कें में भी पानी जमा हो गया। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल है। बारिश का पानी जमा होने से कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बंद होगी। काजी पार्क, मुस्लिम पार्क, सराज पार्क, मजीद पार्क के इलाकों में जो है वो शदीद मुतासिर है। अगर हम इलाकों की बात करें तो घोड़ा शाह, प्राचा कॉलोनी, शादरा स्टेशन, रावी, क्लिफ्टन बेग, कोर्ट के इलाके भी मुतासिर है। दूसरी जानिब इंतजामिया अब तक इन इलाकों में नहीं पहुंची। शहरी कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत इलाकों से पानी निकालने का काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। तमाम इस वक्त वासा का कोई भी अमला इन इलाकों में मौजूद नहीं है और इलाका जो है वो पानी ही पानी है और मुताबिक इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। बहुत शुक्रिया अहमद। और 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले में उठाए गए निकात का जवाब आना ज़रूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान PTI की नशिस्तों पर बैठेंगे। क्या ये आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? अदालती फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तड़ ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी का हलफ देने वाले फ्लोर क्रॉसिंग करें। जजेस ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद नहीं, फैसला आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। जिन्होंने अदालत से हक नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दे दिया गया। एक तरफा रिलीफ से आइन और कानून को धचका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीके इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरखास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असेंबली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनियत खत्म कर दी। मगर उस रुकनियत को खत्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पे अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत को खतरा है तो असेंबली तहलील करके नई इलेक्शंस करवा लें। हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करें। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा, सदर ममलिकत किरदार अदा करने को तैयार है मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। गुफ्तगू उससे की जाती है जिस पर आपको एतमाद हो। बानी PTI तो यू टर्न को सियासत की मेराज समझते हैं। सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत कुछ नशस्तें नहीं दी गईं। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर शरीक हुए। फसीउल्लाह इस इजलास की सूरत हाल बताएंगे। जी फसी।
جی بالکل، وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں وہ لاہور میں اس وقت قیام پذیر ہیں اور اپنی رہائش گاہ پر انہوں نے اہم مشاورتی اجلاس بلایا اور ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں وفاقی وزراء جس میں خواجہ آصف، علی پرویز ملک، عطاء اللہ طاہر ملک، تصدق جو ہے سمیت دیگر جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے اور سیاسی سمیت جو مجموعی معاشی صورتحال ہے اس کے حل پر جو ہے وہ یہ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا اور تمام وزراء کی جانب سے اپنی جو ہے وہ تجاویز آج وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی اور ملک کو جو مشکلات ہیں اس سے نکالنے کے حوالے سے اس کے حل پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے بعد ذرائع کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سمیت دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی فردن جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ ان سے ملاقات کی اور جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ فصیح۔ جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منن ظفر نے کہا کہ IPPs کو اربوں روپے بغیر بجلی بنائے دیے جا رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ہے، جاگیرداروں پر نہیں ہے، مطالبات منظور ہونے تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا دوسرا روز۔ موسم کے بدلتے تیور اور ممکنہ بارش کے پیش نظر دھرنے کے شرکا نے شامیانے کا انتظام کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ آندھی آئے یا طوفان دھرنا ہر صورت جاری رہے گا۔ گورنر ہاؤس کی جانب سے دھرنے میں شریک افراد کے لیے بھیجا گیا ناشتہ جماعت اسلامی کی قیادت نے واپس لوٹا دیا۔ منم ظفر نے کہا کہ موجودہ مہنگائی سے ہر شہری پریشان ہے، بچوں کی تعلیم جاری رکھنا عوام کے لیے مشکل تر ہو گیا ہے۔ ہر شہری مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کی اس گاڑی کو آگے بڑھائے گا، کس طرح وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، کس طرح وہ بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکے گا۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے اندر لوگ مایوس ہو کر پھر خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے اندر ہم خبریں پڑھتے ہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہمارے مطالبات واضح ہیں۔ راولپنڈی میں جاری دھرنے کی قیادت کرنے والے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان بھی کراچی پہنچ چکے ہیں۔ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے میں اہم خطاب کریں گے۔ جماعت اسلامی نے چھٹی کے روز دھرنے کو فیملی دھرنا قرار دے کر اپنے کارکنان اور کراچی کی عوام سے اس میں بھرپور شرکت کی اپیل بھی کی ہے۔ کیمرہ مین عمر خان کے ساتھ نیاز علی، GNN کراچی۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 3 ماڈلز کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پلاٹ پر قرضہ حاصل کرنے والوں سے سروس چارجز لینے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 14 اگست کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی لانچنگ کریں گی۔ فصیح اللہ کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے پائلٹ پروگرام کے طور پر ماڈل گھر تیار کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے ماڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم بھی شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کی ہدایت پر PITB اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے خصوصی پورٹل تیار کرے گا، جبکہ پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے خواہش مند افراد گھر بیٹھے آن لائن درخواست جمع کرا سکیں گے۔ سیکٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے فارم پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ 1 تا 5 مرلہ تک پلاٹ مالکان گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضے لے سکیں گے۔ حکومت پنجاب پرائیویٹ اسکیم میں گھر کی لاگت کا بوجھ کم کرنے کے لیے بھی سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کروانے کا بھی حکم دیا۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ فصیح اللہ، GNN لاہور۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ مسترد، پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام اور حریت رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ امیر مقام نے کہا کہ کل بھارتی اقدامات کے خلاف یوم سیاہ بھی منایا جائے گا۔ بھارت نے کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یوم استحصال منا کر بھارت کو پیغام دیں گے۔ مزید کیا کہا آپ سنیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے عوام ہے، سب سے بڑی بات پاکستان کے عوام، جو بھی پاکستانی ہے ان سب کے دلوں میں وہی بات ہے اور وہی تمنا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہی ان کے لیے محبت اور جذبہ اور ان کو جو کچھ انہوں نے کر دیا۔ میں تو میرے ساتھ الفاظ نہیں کہ اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ادا کرو کہ ہمیں اس چیز کو رکوانا ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ ہم ان کو بھی اقوام متحدہ سے کہ صرف قرارداد اور ریزولوشن پاس کرنے کے نہیں، اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی کہ اس کو امپلیمنٹ کرے۔ امپلیمنٹیشن اصل بات ہے۔ ہم نے اپنے شہداء کے بہنے والے مقدس لہو کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا ہے۔ جو رہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں خون بہانے کی کوشش کی،
ہم ان سے بھی بدلہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں اگر ضرورت ہوئی تو پاک فوج کی خدمات حاصل کریں گے۔ مزید آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپنے شہداء کے مقدس لہو کا جو بہا ہے ایک ایک کا بدلہ لیا ہے، جو بدلے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بدلے لیں گے۔ جنہوں نے بھی اس ملک میں خون بہانے کی کوشش کی، تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ہم فوج کو ضرور استعمال کرنا چاہیں گے، لیکن تھریٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو استعمال کریں۔ اس تھریٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایف سی، لیویز، پولیس اور بلوچستان کے لوگ کافی ہیں۔ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ پرامن احتجاج ہے، یہ کہیں سے پرامن نہیں ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر کبھی ادھر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ادھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں جو 3 یا 4 قسم کے حملہ آور ہیں، سب کا بڑے سامنے کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، لیکن بڑی غیرت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ مبارک ثانی کیس فیصلے پر سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ 1973 کا آئین انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ ہمارا آئین اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے۔ بار کا اعلامیہ اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے مقدس دین کا اولین اور بنیادی اصول پوری کائنات کی حاکمیت اللہ کی ملکیت ہے۔ قادیانی خود کو براہ راست یا بالواسطہ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی کسی بھی ظاہری نمائندگی میں اسلامی اصولوں کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ قادیانیوں کے گھروں، عبادت گاہوں یا جماعت خانوں میں تبلیغ کی اجازت نہ دی جائے۔ قادیانی صدیوں سے اسلامی اصولوں قرآن کی غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کو واضح طور پر مرتد قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے پیراگراف 42 کا کچھ حصہ اسلامی اصولوں قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے پیراگراف 42 کو واپس لینے کے لیے مناسب کارروائی میں فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ کسی بھی درخواست کو قبول یا مسترد کرنا صرف معزز عدالتوں کی ہی ثوابدید ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں تضاد ہو سکتا ہے، لیکن عدالتوں کی توہین نہیں کی جانی چاہیے۔ ججز کا کسی بھی تضاد کو اجاگر کرنے کا مقصد صرف نادانستہ غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ معزز بینچ کو دی جانے والی کھلم کھلا دھمکیاں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ معزز بینچ کو دی جانے والی دھمکیاں عدلیہ کی آزادی کے تصور کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ لاہور میں ہربنس پورہ کے علاقے میں صفائی ستھرائی کے ابتر انتظامات، ابلتے گٹر اور دیگر مسائل سے عوام ذہنی اذیت میں مبتلا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ یہاں انہیں آئے روز بجلی اور پانی کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ سرفراز احمد رپورٹ کریں۔ ہربنس پورہ روڈ پر واقع نجی سوسائٹی میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا۔ شہریوں نے روڈ بلاک کر کے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، ہمارے معاملات حل کیے جائیں، ہمارے صرف یہ 2 مسائل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی عدم فراہمی یہاں کے بڑے مسائل ہیں، حکومت ہماری داد رسی کرے۔ میں نے ادھر آئے ان سے بھی ہماری یہ بات ہوئی کہ یار ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ادھر کسی نے بھی یہ کوئی ہماری جو بات ہے نا وہ نہیں سنی۔ لوگ بہت پریشان نے، ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ نہ بڑے لوگ رہتے پے ایسے کوئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مسائل حل نہ کیے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے۔